دیکھیں ایجوکیشن سیکولر یا ریلیجس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ اگر فرض کیا میں کیمسٹری اور بایولوجی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ میرے اندر ایک خواہش ہے کہ میں قرآن بھی پڑھوں اور میں اس کے ساتھ بائبل کو بھی پڑھوں اور میں اس کے ساتھ توریت کو بھی پڑھوں، کیونکہ وہ نبی بھی ہمارے نبی تھے، تو ہمارے پاس وہ چانسز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وہ استاد ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو پھر بالکل لمیٹڈ ہو جاؤں گا کہ میں صرف اور صرف اسلام کو پڑھوں اور وہ اسلام پڑھوں جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے پھر دوبارہ سے جو کرٹیکل تھنکنگ ہے، دیکھیں اگر فرض کیا اسلام جو ہے لوگ آپ کسی سے سوال پوچھ لیں کہ اسلام جو ہے وہ کب آیا تھا، سارے ہی کہیں گے 1500 سال پہلے. تو انہوں نے کہا نہیں، اسلام کمپلیٹ 1500 سال پہلے ہوا ہے. تو پھر آپ کو اس کا آغاز دیکھنا پڑے گا کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے. اور ہم جو باقی انبیاء ہیں ان کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہاں تو اسکوپ ہی نہیں ہے ان کو پڑھنے کا. ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں تو جو اجازت ہی نہیں ہے ہیلدی مکسنگ کی آف دا ریلیجنس، ہم نے تو اپنے اوپر یہ ایک طرح کا ذمہ لے لیا ہے کہ شاید ہم کسٹوڈین ہیں اسلام کے اور اسلام کی اس ڈیفینیشن کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یونیورسٹیز میں جائیں، آکسفورڈ کے اندر جو ان کی اسلام کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یا سواس کے اندر جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز ہے جہاں سے میں نے گریجویٹ کیا، وہاں پہ ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ تھے تو کرسچن ہی یا جوش، لیکن وہ قرآن اس طرح کوٹ کرتے تھے جس طرح ان کو مطلب پورے جو ہیں وہ صورتیں یاد ہیں، اور وہ مطلب وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر ہے کیا. تو پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں مذہب جو ہے وہ ایک چیز ہے اور مذہب کو فالو کرنے والوں کی ہسٹری ایک اور چیز ہے. تو اسلام اور مسلمان دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ اب یہ ریٹن فارم میں اویلیبل ہے، تو اس کے اندر جو میسج ہے وہ تو کوئی بھی شخص لے سکتا ہے. وہ تو کوئی بھی شخص جو اس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھ کے اس نالج سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے. ہمارے ہاں صرف یہ ہوا ہے جو آپ نے بات کی تھی اس میں تھوڑی سی ایک کریکشن، 4000 مدرسے نہیں ہیں، 40,000 مدرسے ہیں. اچھا، اس میں بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے ریکارڈ پہ نہیں ہیں. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا میڈیا کے اندر تھرو ڈسکشن تھرو رائٹنگس کہ دیکھیں عام طور پہ جو پاکستان کے اندر حکومت کرنے والے لوگ ہیں، جب ان سے یہ ایشو اٹھایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مدرسے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے بچوں کو وہاں کیوں نہیں بھیجتے؟ بھائی آپ کے بچے جو ہیں وہ ایل ایس سی میں کیوں جائیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ فلیچر اسکول میں کیوں جائیں، اور آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ کارنیل میں جا رہا ہے، وہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں. بھائی پاکستان کے اندر ایک مدرسے کا نام دیں نا جہاں آپ اپنے بچے کو بھیجیں. آئی ونس ریز دس کوشچن ود پریزیڈنٹ مشرف، جب انہوں نے میرے سے کہا کہ غوری یہ تم سمجھتے ہو مدرسے برا کام کر رہے ہیں، میں نے کہا میں نے بالکل نہیں کہا، لیکن میں نے کہا آپ ایک مدرسے کا نام دیں جہاں آپ اپنے بیٹے بلال کو بھیجنا چاہتے تھے، تو آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور سوائے اس چیز کے کہ دیکھیں غریب جو ہیں وہ چونکہ پاکستان میں زیادہ ہیں، تو ان کے بچوں کی یہ قسمت نہیں ہے کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کریں جو اس معاشرے کو چاہیے ہی نہیں. یعنی کہ وہ 8 سال کا درس نظامی کرنے کے بعد اگر کسی اسکول کے اندر ٹیچر نہیں لگ سکتا، پولیس کے اندر سپاہی نہیں لگ سکتا، بینک کے اندر کیشیئر نہیں لگ سکتا، کسی آفس میں کلرک نہیں لگ سکتا. آپ نے یہ کہا کہ جی جو اس کا درس نظامی کا جو سلیبس ہے اس کی گریجویشن وڈ بی ایکول ٹو ایم اے عربک. تو آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 40 سال میں ایک بھی بچہ مدرسوں سے درس نظامی پڑھا ہوا اس نے اٹیمپٹ کیا ہے سول سروس کا امتحان، وہ پاس کر کے آیا ہے، وہ ملازمت ملی ہے اس کو؟ بچیاں کیوں نہیں پڑھ سکتی وہاں پہ؟ صرف بچے کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر فرض کیا صرف 100 بچہ ہی پڑھ رہا ہو ایک مدرسے میں نہیں کہتا بعض بڑے مدرسے ہیں 500 بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بینچ مارک 100 بچہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 4 ملین بوائز آر انٹرنگ انٹو دا جاب مارکیٹ ود نو جابس فار دیم. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی سی چینجز کریں. ایک تو جو پرائمری اسکول ہے اس کے اندر 2 نئے سبجیکٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کریں، ایک لینگویجز کا اور ایک ریلیجن کا. آپ اس طرح کریں کہ بچوں کو پرائمری اسکول کی اسٹیج پہ جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ نہ پڑھائیں ابھی. جس طرح باہر جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہوتے، یہاں بچے کمر ٹوٹی ہوتی ہے بستہ لے کے جاتے ہوئے اسکول میں. تو اس طرح کریں کہ یہ لوگ جنہوں نے اب تک پڑھ لیا ہے، قرآن پڑھ لیا ہے، تفسیر پڑھ لی ہے، حدیث پڑھ لی ہے، ان سے صرف یہ کہیں کہ وہ بچوں کو قرآن ترجمے کے ساتھ پہلے 5 سال میں پڑھا دیں. ٹھیک ہے. 2 دفعہ پڑھا دیں، یعنی پہلی جماعت سے لے کے 5ویں جماعت تک سرکاری اسکول میں. اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو وہ جو مولوی صاحب ہیں ان کی معاشرے میں تھوڑی سی عزت ہو جائے گی، وہ سرکار کے ملازم ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ ان کے اوپر بعض اوقات الزامات جو لگتے ہیں وہ نہیں لگیں گے، کیونکہ وہ ایک ہیڈ ماسٹر کے اور باقی سارے لوگوں کے کولیگ بن جائیں گے، ان پہ نظر ہوگی.